مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ نیک عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر مرد کی طرف دیکھے اور نہ کوئی غیر مرد اس کی طرف دیکھے۔ عورت سب کچھ برداشت کر لے گی، لیکن اس کا مرد شوہر کسی اور سے باتیں کرنا کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی کے پاس سے گزرتی ہے کہ وہ اس کی خوشبو سونگھے، اس کی طرف مائل اور متوجہ ہو، تو وہ بد کردار زانیہ عورت ہے۔ عورتوں کو امیر سے شادی کا لالچ اور مردوں کو حسن کا لالچ لے ڈوبا، دینداری کو سب نے پیچھے چھوڑ دیا، نتیجہ ضلالت ہی ضلالت۔ غلطی زندگی کا ایک صف ہوتا ہے، لیکن رشتہ ایک پوری کتاب ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صف کے لیے نہیں کھولنا۔ جن کو غربت کی وجہ سے ہم شادیوں میں نہیں بلاتے، وہ سب سے پہلے ہمارے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، اور بیٹے برے ہیں کیونکہ وہ بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ ہیروں کو پرکھنا ہو تو اندھیرے کا انتظار کریں، دھوپ میں تو کانچ کے ٹکڑے بھی چمکتے ہیں۔ آج کل لوگ ان 2 ٹکے کی محبت کے لیے اللہ تعالیٰ اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جس کا انجام بلیک لسٹ ہوتی ہے۔ ہم ایسے مسلمان ہیں جو نہ بیٹی کا نکاح خود پڑھا سکتے ہیں، نہ باپ کا جنازہ، مگر صبح و شام گالیاں علماء کو دیتے ہیں۔ جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کا مٹھاس ختم کرتا ہے۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر نہیں، مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، جھگڑے طویل نہ ہونے دیں، معاف کر دیا کریں، کیونکہ معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھتے رہنا چاہیے، اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے کون سے حالات میں زندگی کی شام ہو جائے، اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ضروری نہیں آپ کی زندگی میں بے چینی یا خالی پن کسی شخص کے جانے، کسی خواہش کے پورے نہ ہو سکنے یا کسی چیز کے نہ ملنے کی وجہ سے ہو۔ جب جب ہماری روح پر چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بوجھ بڑھ جاتا ہے، وہ ڈائریکشن مانگتی ہے، سکون مانگتی ہے، جو صرف سجدے میں ہے۔ نعمت کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، شکر گزار بن جائیں گے، اور مصیبت کے معاملے میں اپنے سے زیادہ مصیبت والوں کو دیکھیں، صبر کرنے والے بن جائیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت اور حکمت ہے۔ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں وہ اندھے شیطان ہوتے ہیں، اور جو اس کا ساتھ نہیں دیتے وہ گونگے شیطان ہوتے ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ عقل مند کی دوستی اختیار کر، اس میں فائدے بہت ہیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں، بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ کبھی کبھی بے بس ہونا پڑتا ہے، دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے رکھتے ہیں کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب اپنی جوانی ہوتی ہے، بوڑھا تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آنا ہے تو ابھی سے خود کو بدلیں۔ بڑھاپے میں مسلح اور تسبیحاں اٹھانے کا اگر پلین ارادہ ہے تو کیا خبر بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو۔ خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائیں کہ آپ کی خوشیاں اس کی فرصتوں اور موڈ سوچ کے محتاج ہو کر رہ جائیں۔ بیوی سے باتیں کرنا بھی اس کا حق ہے،
بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو بزرگ کہلاتے ہیں یا کسی بزرگ کے مرید ہیں، نماز روزہ ذکر و شغل کے پابند ہیں، اپنے نزدیک گویا جنت خرید رہے ہیں، مگر بیوی کے حقوق سے غافل ہیں۔ یاد رکھو، بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ ایک وقت میں اس سے بات چیت بھی کی جائے، اس کی تکلیف اور راحت کی باتیں سنی جائے اور دلجوئی کی باتوں سے اس کو خوش کیا جائے، مگر اس حق سے دیندار اور دنیا دار سب ہی غافل ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حقوق کو اپنے ذمے سمجھتے ہی نہیں، بس کھانا کپڑا ہی اپنے ذمے سمجھ لیا ہے۔ اپنے گناہ یاد کرتے وقت اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ دوسروں کے گناہ ڈسکس کرتے وقت لوگ اللہ کے کیئر سے نہیں ڈرتے۔ غیبت سے خود کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں پورے دن غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل سوچ سمجھ کر کرو، کیونکہ ہر عمل کے اندر اس کا انجام یوں چھپا ہوتا ہے جیسے ہر بیج کے اندر درخت۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے رہتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک عورت کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ تکلیف میں ہو تب مرد اس کے بنا کہے اس کے تکلیف کو سمجھ کر اسے اپنے سینے سے لگائے، پیار سے پوچھے، اور اگر وہ رو دے تو اپنی بازوؤں کے اثار میں اسے جی بھر کے رونے دے۔ جب اس کا دل ہلکا ہو جائے تب محبت سے اس کے آنسو صاف کرے اور خود کے ہونے کا احساس دلائے، تسلی دے کہ میں ہوں تمہیں سننے اور تمہارے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے کے لیے۔ یقین مانے ایسے مرد نایاب ہوتے ہیں، اور ایسے مردوں کی عورتوں کے چہروں پر الگ ہی اطمینان اور خوشی جھلکتی ہوئی دکھتی ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی غم انہیں کھاتا نہیں ہے، پھر چاہے ہزار مشکلیں آئیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ دنیاوی امور میں دوسروں سے اپنا موازنہ مت کریں۔ کم پہنے، سستا پہنے، سادہ کھائیں، لیکن حلال کھائیں۔ شرم اللہ سے کرنی چاہیے، بندوں سے نہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگوں کا ایک قافلہ آیا۔ آپ نے لوگوں کی بیعت لے لی اور ایک کو چھوڑ دیا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 9 لوگوں کی بیعت لے لی اور اس شخص کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، اس نے اپنا ہاتھ ڈال کر اسے توڑ دیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی اور فرمایا، جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ جو اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ اس کا نفس اسے چاہ رہا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے عوض اس کا دل ایمان اور کشادگی سے بھر دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت اور بدن کو صحت عطا فرماتا ہے۔ رہا ثواب تو اس کا اندازہ اللہ کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ایک چھوٹا سا کمنٹ لازمی کریں، آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنے بھائی عبدالرزاق کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔